بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی زندگی میں حیض نہیں آیا، وہ حیض سے پاک تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی بھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، پھر بنا حیض کے بچے کس طرح پیدا ہوئے؟ یہ تمام معلومات آج کی ویڈیو میں دی جائے گی۔ اگر آپ اس معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ آپ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی اور پاک باز خاتون تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپ اخلاق، عادت، گفتگار اور کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار، خوبصورت کلی، پاک باز طہارت کی پیکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ہمارا دل و جان قربان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو امت مسلمہ کا بے حد درد تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں مانگتی رہتی، اپنی سہولت آسائش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی التجا نہ کرتی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور جب رات آتی تو عبادت الہی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہوئے سنا۔ آپ ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی تھی۔ میں نے عرض کی، پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ فرمایا، پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ معلوم ہوا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی غم خواری کے لیے ہر وقت عبادت الہی کی طرف متوجہ رہتی، راتوں کو جاگ کر مناجات یعنی دعا میں مصروف رہتی، نہیں بلکہ اللہ پاک کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی بھی غافل نہ ہوتی تھی۔ آئیے اب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذوق و تلاوت اور شوق عبادت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
چنانچہ کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی تھی۔ سفینہ نو حصہ میں ہے کہ آپ نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاوت کا کس قدر ذوق و شوق تھا کہ گھریلو مصروفیت کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کئی نادان مصروفیات کے دوران کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بڑے انناک سے گانے سنتے ہوئے اپنے کانوں میں مگن رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی گنگناتے ہیں۔ اسی طرح کئی نادان خواتین گھر کے کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گویا گانے باجوں کے بغیر ان کے کام بھی نہیں ہوتے۔ فی زمانہ تو گانے باجوں کی عادت بد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا بائک پر ہو یا کہیں جا رہا ہو اپنے موبائل یا ٹیپ ریکارڈر پر گانے لگائے ہوتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں بھی اپنے دن رات عبادت میں بسر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے کاش کہ ہمارا کوئی لمحہ فضول کاموں میں بسر نہ ہو۔ اے کاش کہ ہماری ہر گھڑی ذکر و درود کے سامنے رحمت بری گزرے۔ اے کاش کہ گانے بجانے سننے اور گنگنانے کی ہماری یہ عادت نکل جائے اور ہم گھریلو کاموں سے لبوں پر ذکر درود اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہے۔ ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کی سیرت پر چلتے ہوئے خوب محنت سے عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو رمضان المبارک کے بعد نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے، اسی کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ آئیے اس بارے میں دو روایات سنتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اور اللہ پاک اس سے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اگر ممکن ہو تو رمضان المبارک کے بعد نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے، اس کے بعد بڑے فضائل ہیں۔ آئیے اس بارے میں دو روایات سنتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اور اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز سفید دھاری جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کو اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرمائے گا۔ سیدہ خاتون جنت کے ذوق تلاوت اور آپ کے ذوق شوق میں بالخصوص ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، علم دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین جب علم دین کی روشنی سے مالا مال ہوں تو اپنی اولاد کو مدنی تربیت کر سکیں، خود بھی نمازی بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا لیں۔ خود بھی قرآن کریم پڑھیں گی تو اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دیں گی، اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم پڑھنا سکھائیں۔ سیدہ خاتون جنت کے صدقے اللہ پاک ہماری خواتین کو بھی ذوق عبادت اور شوق تلاوت نصیب فرمائے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو یا خدا یا الہی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیات طیبات اور بالخصوص سیدنا فاطمہ الزہرا تعالی عنہا سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔
چنانچہ ہم شکل مصطفیٰ اور انداز گفتگو ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو عادات، اطوار، سیرت، کردار اور نشست سے برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افلا اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ پیارے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ حیض سے پاک صاف تھی۔ یہ آپ کے فضائل میں شامل تھا جو کسی کو نہیں ملا، اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے لیے نفاس ہوتا، پھر آپ پاک ہو جاتی اور نمازیں پڑھتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قضا نہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ حیض سے پاک صاف تھی۔ یہ آپ کے فضائل میں شامل ہے جو کسی کو نہیں ملا، اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے لیے نفاس ہوتا، پھر پاک ہو جاتی اور نماز پڑھتی۔ اسی لیے آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ بنت بنی آدم کی حور ہے، یعنی انسانی حور ہے، اس کو حیض نہیں آتا باقی عورتوں کی طرح۔ اسی کا نام فاطمہ یعنی چھڑانے والی نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والے کو جہنم کی آگ سے چھڑانا ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات سے ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندگی میں کبھی بھی ماہواری نہ آئی، یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی نفاس کا خون نہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بھی حمل ٹھہرتا تو یوں ہی ٹھہر جاتا، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے نفاس آتا اور پھر بند ہو جاتا، اور آپ نماز پڑھنے کے قابل ہوتی اور پاک صاف ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت مریم بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا۔ حضرت فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جب بھی چلتی دیکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مرض ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاز تک دوچار ہوتی ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کے لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو گواہی میں بدل کر رکھ دیا۔
جیسے اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جسے اللہ پاک نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو یعنی حضرت صالحہ علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے ناظرین دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے ماں، اپنے باپ، بہن، بھائی سب کی قدر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے ہم تمام کے گھروں کی رونقوں کو، ہمارے گھروں کی خوشیوں کو ہمیشہ آباد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گھروں کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔